اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صلوات على محمد برادران عزیز و خواہران محترم، نور اور کتاب اس عنوان پر کچھ گزارشات ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ مسلسل سرنامہ کلام میں آپ اس آیت کو تو سن ہی رہے ہیں کہ جو سورہ مائدہ کی 15ویں آیت کا کنکلوڈنگ پارٹ ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یقیناً تمہارے پاس آئے اللہ کی جانب سے اور دو ہے نور و کتاب مبین، اور ایک کتاب روشن۔ دوسری آیت جو آج کے حد تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ بہت معروف آیت ہے، سورہ مبارک ہے یاسین کی ابتدائی آیت ہے، جس میں پیغمبر اکرم کو مخاطب بھی کیا جا رہا ہے، کتاب کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے، حکمت بھی بیان کی جا رہی ہے، آبجیکٹو کو بھی واضح کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ آغازی میں دیکھیں تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، یعنی یہ حکمت والا قرآن اس بات پر گواہ ہے۔ وہ گواہی کس چیز پر دے رہا ہے؟ دیکھیے قسم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو بطور گواہ پیش کیا جائے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں حضرت عباس کی قسم کھاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حضرت عباس کو گواہ کے طور پر پیش کرنا ہوں، یعنی اس بات پر حضرت عباس گواہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ ایک قسم ہے اور ایک جواب قسم۔ تو عربی کے اندر لفظ قسم خود استعمال بھی ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو عربستان کے اندر اپنے لہجے کے فرق کے حساب سے بہت سارے افراد تعریفات کرتے ہیں تلفظ کے اندر، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں اقسم باللہ، تو قسم کا لفظ جو ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور پھر اگر آپ نحو کی کتابیں دیکھیں یا خود قرآن مجید کو دیکھیں یا ادبی شہپارے جو عربی کے ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ واو بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، با بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تا بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو واللہ ہے یعنی اللہ کی قسم، باللہ ہے یعنی اللہ کی قسم، تاللہ ہے یعنی اللہ کی قسم، یہ سارے حروف اگر ان کے ذریعے سے قسم کھائی جائے۔ اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ خود مولا کائنات نے ضربت کے بعد جو پہلا جملہ کہا تھا وہ کیا تھا؟ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی خدا گواہ ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ضربت لگا کہ وہ ہار گیا، ضربت کھا کے میں جیت گیا۔ درود بھیجیے محمد وعلی۔ تو وہاں پر بھی خدا کو رب کعبہ کی نسبت سے پروردگار عالم کو گواہ کے طور پر پیش کیا۔ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے تو یہ انداز آپ کو کئی جگہوں پر نظر آئے گا۔ مثلا بہت مشہور ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ یہ زمانہ اس کی قسم یعنی زمانہ اس بات کے اوپر گواہ ہے
کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں، یعنی اس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے، اس کو گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، پھر جواب قسم کہ وہ قسم جو کھائی جا رہی ہے تو کس بات کے اوپر قسم کھائی جا رہی ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ پروردگار عالم کیا قسم کھا رہا ہے۔ پروردگار عالم مخاطب کر رہا ہے اپنے حبیب کو، اور یہ مخاطب کر رہا ہے، اس بات کی نشاندہی انسان اگر تھوڑا سا غور بھی کرے تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ پروردگار عالم نے خطاب کیا ہے، مگر خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ یاسین خود پیغمبر اکرم کے ناموں میں سے ایک نام، پیغمبر اکرم کے ناموں میں سے ایک نام یاسین۔ پیغمبر کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، تو صفاتی نام پیغمبر اکرم کے بہت سے۔ جو زیادہ مشہور نام ہے وہ پیغمبر اکرم کا محمد ہے۔ اسی طرح سے مسیح علیہ السلام کی جو پیشن گوئی قرآن مجید کے اندر ہے اس میں احمد ہے کہ مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں اس رسول کے بارے میں تو جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ بہت سے خطبہ آپ کو مجلسوں کے خطبے میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئیں گے کہ الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد، کہ یہ رسول وہ ہے کہ جس کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد۔ پیغمبر اکرم کے نام پر قرآن مجید کا ایک سورہ بھی ہے، 47واں سورہ، سورہ محمد۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ یہاں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے کس نام کو استعمال کیا؟ یاسین۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے یاسین۔ پھر بعض علماء اس کے بھی بریک اپ کے قائل، وہ کہتے ہیں کہ یاسین خود مرکب ہے دو حروف سے، یا اور سین۔ تو یا حرف ندا ہے کہ جس طرح سے کسی کو بھی پکارنے کے لیے حرف ندا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کرنے کے لیے حرف ندا کو استعمال کیا یا، اور جو سین ہے وہ سید کا استعارہ ہے، سید کا مطلب ہو گیا سردار، تو پروردگار کہہ رہا ہے اے سید و سردار، تو یاسین یعنی اے سید اے سردار، والقرآن الحکیم، اس حکمت والے قرآن کی قسم، یعنی یہ حکمت والا قرآن گواہ کس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ انک لمن المرسلین، کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ یہ پہلی گواہی ہے جو یہ دے رہا ہے۔ اب یہاں پر سوال ایک بنیادی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پروردگار عالم اس کتاب کا تعارف کروا رہا ہے گواہ کے عنوان سے کہ یہ گواہ ہے، قسم گواہ کے لیے، تو یہ گواہی دے رہا ہے کس بات کی؟ کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کی رسالت اور قرآن کی گواہی میں ربط کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان رابطہ اور تعلق کیا ہے کہ یہ حکمت والا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی رسالت میں اور اس کتاب میں ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا برادران عزیز، خاص طور پہ میرے نوجوان دوست، کہ رسول جب بھی آتا ہے تو اپنی رسالت کے ثبوت کو پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر کوئی نبی آئے اور وہ اپنی رسالت کی سند پیش نہ کر سکے تو جن کے سامنے دعویٰ رسالت کیا جا رہا ہے ان کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم کیسے قبول کر لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی کوئی بھی اگر کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو کیا لوگ ماننا شروع کر دیں؟ یعنی ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو مغرض ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو کبھی اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے حق اور حقیقت کو جھٹلا دیتے ہیں، ہم تو ان سنسیئر لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ان مخلصین کی بات کر رہے ہیں جو حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، جو حقیقت کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے دعویٰ رسالت کیا جائے تو وہ کہیں کہ ہم تو منتظر تھے کہ کوئی آئے پروردگار کا نمائندہ، مگر آپ اپنے اس قول کے اندر سچے ہیں، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے؟ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ کیا یہ جنرل ایک کوشچن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب اگر فرض کیجیے نوح علیہ السلام آ رہے ہیں اپنی قوم کے سامنے، تو نوح علیہ السلام کو دعویٰ رسالت کے ساتھ ثبوت رسالت پیش کرنا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے دعویٰ نبوت اور رسالت کر رہے ہیں تو ان کو دعویٰ نبوت کے ثبوت کے لیے سند پیش کرنا ہے، کوئی معجزہ پیش کریں، کوئی ایسی چیز کہ جو لوگوں کو عاجز کر دے۔
یعنی وہ یہ کہہ کر پیش کریں کہ دیکھو یہ جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اس کا جواب لا سکو. یعنی جو میرے ایڈریسی ہیں وہ اگر 5 ہیں تو 5 جواب نہ لا سکیں گے, اگر 500 ہیں تو 500 جواب نہ لا سکیں گے, 5000 ہیں تو 5000 جواب نہ لا سکیں گے, 5 لاکھ ہیں تو 5 لاکھ جواب نہ لا سکیں گے. اور کب تک نہ لا سکیں گے؟ جب تک میری نبوت موجود ہے اس وقت تک یہ جواب نہ لا سکیں گے. اس لیے کہ اگر نبوت کے جو ٹائم لائن ہے اس ٹائم لائن کے اندر کوئی جواب لے آئے تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ ان کا یہ دعویٰ نبوت وہ تو نلیفائی ہو گیا, اس کو تو کاؤنٹر کر دیا گیا. تو جتنے افراد مخاطب ہیں کہ تم سب کے لیے پروردگار نے یہ قرار دیا ہے کہ تم میری امت میں قرار پاؤ, ان لوگوں کے لیے ناممکن ہونا چاہیے کہ وہ جواب لا سکے, ان کا عاجز ہونا ضروری ہے. جس علاقے کے لیے نبی بنایا گیا ہے اس علاقے کے لوگوں کو عاجز ہونا چاہیے, جس زمانے کے لیے نبی بنایا ہے اس زمانے کے لوگوں کو عاجز ہونا چاہیے. عاجز کا مطلب یہ ہے کہ وہ جواب نہ لا سکتا, اور یہی بنیادی فرق ہے جادو میں اور معجزے میں, سائنٹیفک انوینشن میں اور معجزے میں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسباب ظاہری کے ماتحت اگر چیزوں کو جوڑ کر کوئی نتیجہ حاصل کر لیا جائے تو وہ ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے, تجربہ ہو سکتا ہے, جادو بھی ہو سکتا ہے, سحر بھی ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. مگر وہ دعویٰ کبھی نہیں کرے گا جادوگر کہ یہ میں نے کر کے دکھایا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ کلیم بھی نہیں ہوگا کہ میں خدا کی طرح سے کوئی عہدہ لے کر آیا. وہ یہ کہے گا کہ ہاں میں نے مشق کی ہے, میں نے مہارت پیدا کی ہے اور اس کام کے اوپر تسلط اور گرفت حاصل کر لی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایڈیسن نے جب پہلی مرتبہ بلب بنایا ہوگا تو یقیناً یہ غیر معمولی واقعہ تھا. پہلی مرتبہ جب بلب بنایا گیا تو یہ غیر معمولی واقعہ تھا. لوگ شمع کے عادی تھے, چراغ کے عادی تھے, دیے کے عادی تھے, لیکن بہرحال انہوں نے بلب تو نہیں دیکھا. تو بلب اگر انہوں نے بنا دیا تو ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی واقعہ تو ہو گیا, ایکسٹرا آرڈینری واقعہ تو ہو گیا. مگر کیا اس کو معجزہ کہا جائے جبکہ ان کا کوئی کلیم بھی نہیں ہے؟ نہ ہم ان کے سامنے ختم نبوت کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. میں صرف آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کہ کیا یہ سائنٹیفک انوینشن معجزہ ہے؟ جواب جی نہیں. سائنٹیفک انوینشن کبھی بھی معجزہ نہیں, اور سائنسدان اس کو معجزے کے طور پر کبھی کلیم کرے گا بھی نہیں. وہ کہے گا کہ کائنات میں موجود کچھ راز تھے کہ جن کو میں نے منکشف کر کے کچھ ربط و انتظام کر کے جوڑ کر تجربہ کر کے ایک چیز کو آپ کے سامنے پیش کر دیا. میں نے کر دیا تو میرے ہاتھ سے ہو گیا, آپ کریں گے تو آپ کے ہاتھ سے ہو جائے گا. آپ موافق فرمائیں, میں نے کیا تو میرے ہاتھ سے ہو گیا, آپ کریں گے تو آپ کے ہاتھ سے ہو جائے گا. تو یہ تو ایکسپلور کرنے کے بعد ایک مخفی راز کو ڈسکور کر کے منظر عام پر لایا گیا ہے. اس کے اندر کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا گیا ہے کہ میں کر رہا ہوں تم نہیں کر سکتے. یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ میں کر رہا ہوں تم نہیں کر سکتے, اور اس کی بنیاد پر میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خدا کا نبی اور رسول یا خدا کی طرف سے کسی عہدے کا حامل ہوں. تو یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ جس چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے وہ ثبوت عہدہ من جانب پروردگار. یہ ثبوت بن جائے کہ پروردگار عالم نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے, یہ اپنے اس دعوے کے اندر کسی غلط بیانی سے کام نہیں لے گا. ان کا دعویٰ یہ بالکل جینوئن ہے. اب میں آپ کے سامنے پوچھتا ہوں کہ ماں سبب کے انبیاء انہوں نے کیا معجزات دکھلائے, تو ہم کو جواب ملے گا کہ انہوں نے جو معجزات دکھلائے وہ زیادہ تر عملی معجزات تھے. کوئی نہ کوئی عمل, کوئی نہ کوئی ایکٹ, کوئی نہ کوئی ایکشن وہ ایسا کرتے تھے کہ جس کے ساتھ ان کا دعویٰ ہوتا تھا کہ یہ ہمارا معجزہ ہے اور تم اس کا جواب لے آؤ تو ہم اپنے دعوے نبوت سے دستبردار ہو جائیں گے. اور اگر تم جواب نہ لا سکو تو پھر تمہیں قبول کرنا چاہیے کہ ہم خدا کے مقرر کردہ نبی ہیں. یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم ان کو معجزہ عطا کرتا ہے. وہ کوہ طور پر گئے تو ان کو سکھایا گیا کہ یہ عصا تمہارے ہاتھ میں ہے, اس کو ڈالو گے تو یہ اژدہے میں تبدیل ہو جائے گا, پھر اٹھاؤ گے تو یہ نارمل روٹین کا عصا بن جائے گا. یہی اچھا, پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو, باہر نکالو گے تو چمکدار ہو جائے گا, اور پھر واپس پرانی حالت میں پلٹ بھی جائے گا. یہ سارے اعمال, یہ عمل, ایک ایکشن کہ جس کو معجزے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے.
کلیم یہ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ میں اپنے کسی ذاتی بشری ہنر سے کر رہا ہوں تو بشر تو تم بھی ہو، کر کے دکھاؤ، یہی کلیم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ عصا کو اژدہے میں بدل کر دکھایا اور اس کو معجزے کے طور پر پیش کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا کہ مردوں کو زندہ کر دیا، برس کے مریضوں کو، کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دی، اور یہ ان کا معجزہ کرا پایا۔ اور بھی معجزات انہوں نے دکھایا، اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیوتِکُم، جو تم نے کھایا ہے گھر میں اس کے بارے میں تمہیں بتا سکتا ہوں، جو تم نے اپنے گھر کے اندر جمع کیا ہے میں اس کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں۔ یہ کوئی پرسنل کیپیسٹی میں تو نہیں کر رہا، یہ پروردگار کی طرف سے مجھے علم عطا کیا گیا تو میں تمہارے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں، اس ثبوت کے طور پر کہ پروردگار نے مجھے نبی اور رسول منتخب کیا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہو گیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب معجزہ دکھلا رہے تھے تو جنہوں نے دیکھا ان کے اوپر تو حجت تمام ہو گئی۔ بھائی فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھلایا تو فرعون کے سامنے حجت تمام ہو گئی، تو اس کو مان لینا چاہیے، اور اگر وہ نہ مانے تو مجرم ہے، اس کو لے جائیے جہنم میں، ڈال دیجیے دوزخ میں، ایسا ہی ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہ معجزہ کیوں دکھلایا جا رہا تھا؟ تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو مجرم ہے، اگر ایمان لے آئیں تو مومن ہے۔ تو وہ ایمان نہیں لایا، ایز اے رزلٹ غرقابی کا شکار بھی ہو گیا، پروردگار عالم نے اس کے جہنمی ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ اب میں اگلا سوال آپ کے سامنے کرتا ہوں، بھائی موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ فرعون کے سامنے دکھلایا تو فرعون پر تو حجت تمام ہو گئی، ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ ہم سے کیا مطالبہ؟ ہم سے مطالبہ ہے یہودیوں کا، مثلاً کہ اگر کبھی کوئی یہ کہے کہ جناب علی آپ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو یہودی کہیں گے بالکل ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم کہیں کہ ثبوت کیا ہے ان کے معجزے کا، ان کی نبوت کا، تو وہ کہیں گے انہوں نے معجزہ دکھلایا۔ کیا معجزہ دکھلایا؟ کہ فرعون کے سامنے اس نے عصا کو ڈالا اور وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ تو کیا آپ مجھے یہ کہنے کا حق دیں گے کہ جناب وہ معجزہ فرعون کو دکھلایا تھا تو فرعون مانے؟ مجھ سے کس بات کا مطالبہ ہے؟ مجھ سے کس بات کا مطالبہ ہے کہ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانوں؟ تو مجھ سے کس بات کا مطالبہ؟ میرے سامنے تو یہ معجزہ پیش نہیں کیا گیا، میرے سامنے معجزہ نہیں ہے، روایت معجزہ ہے۔ توجہ کیجیے، میرے سامنے معجزہ نہیں ہے، آپ کے سامنے معجزہ نہیں ہے، میرے سامنے ایک بیان ہے، ایک رپورٹ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ معجزہ دکھلایا تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر دلیل تھا، اس وقت انہوں نے یہ معجزہ دکھلایا تھا، جن کے سامنے دکھلایا تھا ان پر تو حجت تمام ہو گئی، مگر مجھ پر کیسے حجت تمام؟ آپ پر کیسے حجت تمام؟ اگر کوئی ایتھیسٹ ہے، اگر کوئی خدا ہی کو نہیں مانتا تو اس کے سامنے اگر کوئی یہودی یہ پیش کرنا چاہے تو مجھے بتائیے کہ اس کو ثبوت کے طور پر کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ جناب علی بات تو صرف اتنی سی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے بقول کبھی یہ معجزہ دکھلایا تھا، جن کے سامنے دکھلایا تھا حجت تمام ہو گئی، بعد والے کیوں ماننا؟ آپ غور کیجیے گا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ آپ کی نبوت کا ثبوت کیا ہے تو وہ کتاب کو پیش نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے، الواح توریت کو خدا کی طرف سے ڈکلیئر کرتے تھے، مگر اس کتاب کو معجزے کے طور پر پیش نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کی نبوت کا ثبوت کیا ہے تو یا تو وہ خود عصا کو ڈال دیں گے، اژدہے میں تبدیل ہوتا ہوا دکھلا دیں گے، یا یہ کہیں گے کہ جاؤ جا کر پوچھو فرعون کے دربار میں جادوگر کیوں سجدے میں گر پڑے تھے، وہ یہ کہیں گے، وہ ریفرنس دیں گے، جاؤ جا کر پوچھو۔ عیسیٰ علیہ السلام، اگر کوئی کرسچن ہمارا بھائی آئے اور ہم سے گفتگو کرے اور یہ کہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی تھے، وہ تو اس سے زیادہ کہتے ہیں، لیکن چلیے اتنے پر ہی ہم قناعت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی اور رسول تھے۔ بہت خوب، کیا ثبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے اندر مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے؟ یہ معجزہ ہے یا روایت معجزہ ہے؟ یہ معجزہ ہے یا روایت معجزہ ہے؟
یہ روایت معجزہ ہے، یہ بیان معجزہ ہے کہ کبھی یہ معجزہ ہوا تھا۔ جن کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ان پر تو حجت تمام ہو گئی، مگر ہم پر اور آپ پر اور آج کے عیسائیوں کے اوپر کیسے حجت تمام ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے بھی یہ روایت معجزہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ روایت ظنی ہوتی ہے اور اعتقاد اور اصول دین یقینیات کے تابع ہوتے ہیں۔ یعنی اگر صرف اور صرف روایت معجزہ پر بنا رکھی جائے تو عقائد ماتحت گمان ہو جائیں گے، یقین کے ماتحت نہیں رہیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب علی ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں وہ اس وقت کوئی زندہ معجزہ نہیں دکھلا سکتے، وہاں پر صرف روایت معجزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کوئی زندہ معجزہ نہیں دکھلا سکتے، بس روایت معجزہ ہے، تو کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ میں نے کب کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ میں نے کب کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو معجزات آپ کے سامنے تو آئے ہیں، جو دلیل ابھی آپ دے رہے تھے اس کی روشنی میں تو آپ کو نہیں ماننا چاہیے۔ ہم ان سے یہ کہیں گے کہ جناب علی آپ غلط سمجھ، معجزات ہمارے سامنے پیش نہیں کیے گئے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ان معجزات کی بنیاد پر ان کو دیکھ کر ان کی نبوت کا کلمہ یا ان کی نبوت کا اعلان نہیں کر رہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان رہے ہیں مگر ان کے معجزات کو دیکھ کر اس بنیاد پر ہم ان کو نبی نہیں مان رہے۔ تو پھر آپ کس بنیاد پر نبی مان رہے ہیں؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ مخبر صادق کی خبر صادق پر ایمان لا کر ہم ماقبل کے انبیاء کی نبوتوں کو مان رہے ہیں۔ ہم نے نہ آدم کو دیکھا، نہ نوح کو دیکھا، نہ ابراہیم کو دیکھا، نہ ان کے معجزات کو دیکھا، نہ موسیٰ کے معجزات کو دیکھا، نہ عیسیٰ کے معجزات کو دیکھا، پھر ہم کس بنیاد پر مان رہے ہیں؟ کہ ہم ان کی وجہ سے نہیں مان رہے، نہ ہم نے ان کو دیکھا نہ ان کے معجزات کو دیکھا، اس وجہ سے ہم اس بنیاد پر ان پر ایمان نہیں لا رہے۔ تو پھر آپ کی ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ مخبر صادق کی گواہی۔ کیا وہ مخبر صادق کون ہے؟ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ۔ ورنہ تو بہت سے واقعات ہو سکتے ہیں بھئی، امکان تو ہندوؤں کے جو اکابرین ہیں ان کے بارے میں بھی کہ شاید وہ بھی انبیاء میں سے ہوں، مگر شاید کے ساتھ ان پر ایمان لانے کو ضروری کسی نے قرار نہیں دیا۔ امکان ہے اس بات کا کہ شاید وہ بھی انبیاء میں سے ہوں، جیسے کہ سارے انبیاء کے نام تو ہمارے پاس نہیں ہے، پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، امکان وہاں پر ہے مگر اس کی کوئی گواہی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہمارے اجمال تو یہ کہیں گے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر اگلا مرحلہ ہے کہ جناب علی آپ کے ایمان کی بنیاد کیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے مخبر، میں تیسری مرتبہ تکرار کروں، مخبر صادق کی خبر صادق پر ایمان ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ماں قبل کے تمام انبیاء کی نبوتوں کو قبول کریں۔ انہوں نے کہا وہ نبی ہے، ہم نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ انہوں نے دکھلایا تھا، تو ان کے کہنے پر ہم نے نبی کو بھی مان لیا، نبی کے معجزے کو بھی مان لیا۔ اور فرمائیے گا برادران عزیز، یہ بنیادی چابی اور کلید ہے، یہ مفتاح ہے، یہ وہ کی ہے کہ اگر ہاتھ میں نہ آئے تو یاد رکھیے گا کہ جو دین کی عمارت ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ کہ بنیادی ترین بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے کہنے پر مانا، تو اب یقین جانیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے کہنے پر مانا تو سامنے سے سوال کرنے کا حق، کیا جو سوال ہم نے اٹھایا تھا وہی سوال ان کو کرنے کا حق ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اس مخبر صادق کو دیکھا؟ ہم نے نہیں دیکھا، تو اس مخبر
معجزات کو بھی مان لیا. وہ اگر سامنے سے یہ کہیں کہ جناب ان کو نبی ماننے کی جسٹیفیکیشن دیجیے تو ہم کہیں گے کہ انہوں نے معجزات دکھلائے. اب وہ معجزات کیا تھے؟ ذرا سنیے فہرست ہم سے کہ انہوں نے سورج کو پلٹا دیا, انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے, انہوں نے ستارہ اتار دیا. کہ یہ کیا ہے؟ یہ سارے معجزات. یہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ پر سنگریزے تسبیح پڑھتے تھے. لیکن یہ تو جو معجزات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ان پر وہی اشکال وارد نہیں ہوگا کہ یہ تو بیان معجزہ ہے, روایت معجزہ ہے, یہ تو کبھی ہوا تھا. بھائی آپ نے کس بنیاد پر کہا کہ فرعون کے اوپر حجت تمام ہوئی, ہم پر تو نہیں ہوئی. اس کے سامنے عصا اجدہ میں تبدیل ہوا تھا تو اس کے اوپر حجت تمام, بالکل صحیح بات. ہم پر تو حجت تمام نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا, تو جب کیا تھا کہ جس کے سامنے کیا تھا حجت تمام ہو گئی. بعد والے کیوں مانا؟ جب تک خبر کا تواتر باقی رہے چلیے پھر بھی وہ مانا. لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا, مطلب پیسج آف ٹائم, مرور زمان کے ساتھ اس روایت کے اندر وہ زور باقی نہیں رہے گا, تواتر کمزور ہوتا جائے گا, خبر واحد بن جائے گا, ظن گمان کنجیکچر بن جائے گا, یقین کی منزل پر باقی نہیں رہے گا. اور جب ایسا ہوگا تو معاملہ سسپیشیس ہو گیا. اب یہاں پر آپ مجھے بتائیے برادران عزیز انصاف کی بات کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنے نبی کی نبوت کو قبول کرتے ہیں, رسول کی رسالت کو قبول کرتے ہیں, بنیاد کیا؟ ہمارے نبی نے معجزات دکھلایا اور بے شک دکھلایا. اچھا بعض معجزات بہت مشہور بھی ہیں اور صحیح ہے. شق کمر, چاند میں 2 ٹکڑے ہونا, سورج کا پلٹانا, سنگریزوں کا ہاتھوں پر تسبیح پڑھنا, خرمے کی شاخ کو اٹھا لینا, تلوار میں تبدیل ہو جانا, تھوڑے سے کھانے کے ساتھ بہت سو کو سیر کر دینا, یہ معجزات تو ہیں. مگر یہ سب ہوا تھا. اب ابو جہل کے سامنے پیغمبر اکرم نے اگر معجزہ دکھلایا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تو ابو جہل کے سامنے تو حجت تمام ہو گئی. بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے. واہ 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 واہ. ابو لہب کے سامنے تو حجت تمام ہو گئی. واہ 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 واہ. یعنی یہ جتنے سرداران قریش تھے ان کے سامنے تو حجت تمام ہو گئی. سلمان نے قبول کر لیا سر آنکھوں پر, ابو ذر نے قبول کر لیا سر آنکھوں پر. جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل بن گئے. واقعہ ہے کہ ابو جہل کے سامنے پیغمبر اکرم نے دین کو پیش کیا, اپنی نبوت کا پیغام دیا, تو اس نے یہ کہا کہ بھائی تم تو جادوگر ہو, تم تو جادو دکھاتے ہو. کیا کہ اچھا بتاؤ کہ میں کیا کروں کہ جس سے تم کو اطمینان ہو جائے. کہا کہ ہے سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ ابو جہل نے کہا کہ بھائی اتنی سی ایک بات ہے کہ اتنا مجھے پتا ہے کہ جو جادوگر ہے, اب وہ اس کے جو مضمومہ نظریات تھے اس کی بنیاد پر سنیے کہ جادوگر کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ جادو زمین پر چلتا ہے, آسمان پر نہیں چلتا. تو یہ تم جو کچھ بھی کر کے دکھا رہے ہو وہ تو زمین پر ہے. اگر آسمان پر کچھ کر کے دکھاؤ تو میں مان لوں گا کہ تم اللہ کے نبی ہو. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اور جب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو ظاہر پیغمبر اکرم تو جانتے ہیں, مگر دوسرے جو ساتھ اصحاب ہیں وہ متوجہ ہیں کہ اب یہ کیا جواب دیتے ہیں, اب تو یہ ایمان لے آئے گا. مگر برادران عزیز جو ابلیس صفت ہوتے ہیں وہ ایمان لانے میں ہمیشہ بخل کا مظاہرہ. تو جب ابو جہل کے سامنے یہ معجزہ پیش کیا گیا تو ابو جہل نے جواب میں کیا کہا, ایکسپیکٹیشن کیا تھی, اب تو ایمان لا رہے ہو. کہا مجھے اتنا سمجھ میں آ گیا کہ دوسرے جادوگر چھوٹے جادوگر ہیں, ان کا جادو صرف زمین پر چلتا ہے, تمہارا جادو آسمان پر چلتا ہے. تو برادران عزیز جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ دیکھ کر بھی نہیں مانتا. درود بھیجیے محمد. مگر میں اپنے اسی سوال کی طرف آپ کو پھر لوٹاؤں گا کہ ابو جہل پر تو حجت تمام ہو گئی, بعد والے کیوں نبی مانتے؟ بے شک پیغمبر اکرم نے بہت سے معجزات دکھلا. بقول علامہ سید علی نقی صاحب کے کہ پیغمبر اکرم نے جو معجزات دکھلائے وہ ویسے بھی تھے کہ جن کو آپ عملی معجزات کہہ سکتے ہیں. یہ سارے اس کی مثالیں ہیں. دیگر انبیاء نے بھی معجزات دکھلائے, ان سے زیادہ مستقل کتابیں ہیں جو پیغمبر اکرم کے معجزات پر لکھی گئی. جب بہت سے افراد نے اعتراض کیا کہ پیغمبر اکرم نے معجزات نہیں دکھلائے تو پیغمبر اکرم کی سیرت کی مختلف کتابوں سے جمع کر کے مسلمانوں نے شیعہ سنی علماء اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی گئی. عربی میں بھی لکھی گئی, فارسی میں بھی لکھی گئی, اردو میں بھی لکھی گئی کہ پیغمبر اکرم کے معجزات کی فقط فہرست کہ پیغمبر کا یہ معجزہ, پیغمبر کا یہ معجزہ, پیغمبر کا یہ معجزہ. تو اتنی ضخیم کتاب بن گئی.
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی معجزات پیغمبر دکھلا رہے ہیں، میں اور آپ جو پہلے سے مسلمان ہیں، ہم تو یقیناً عقیدہ رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی کوئی یہاں سے شوشہ لے کر نہ چلا جائے کہ مولانا نے کہا ہے کہ مثلاً یہ سارے معاملات مشکوک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، قطعاً نہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے جو بات گزارش کرنا چاہتا ہوں میرے نوجوان دوست خاص طور پر سمجھیں کہ اگر آپ کسی نان مسلم سے گفتگو کر رہے ہیں، ایتھیسٹ سے گفتگو کر رہے ہیں، یا کسی کرسچن سے گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کی گفتگو کی بنیاد کیا ہے؟ ایک طرف ہم اعتراض کریں کہ وہ روایت معجزہ ہے، اور یہاں پر ہم بیان کریں کہ یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، بے شک ہوا تھا، مگر اس کے پاس یقین کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ اگر کہے کہ یہ ہوا تھا، جس کے سامنے ہوا تھا، حجت تمام ہو گئی، آپ کیوں مان رہے ہیں، ہم کیوں مانیں؟ تو یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ جب نبوت زندہ ہے تو زندہ معجزے کی ضرورت بھی رہے گی، اور جب تک نبوت کو باقی رہنا ہے اس وقت تک ایک زندہ معجزے کا ہونا ضروری ہے کہ جس کو پیش کیا جا سکے، کہ چاہے تم نے نبی کو نہ دیکھا ہو، اس معجزے کو دیکھ کر سمجھو کہ وہ نبی تھا، اور نبی وہ اس شان کا تھا کہ دنیا سے چلا بھی گیا تو نبوت ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر یہ آیت ہم کو سمجھ میں آتی ہے، جہاں پروردگار عالم کہتا ہے یاسین، اے سید، اے سردار، والقرآن الحکیم، یہ حکمت والا قرآن گواہ ہے، گواہ رہے گا۔ یہ حکمت والا قرآن گواہ ہے، گواہ رہے گا۔ کس بات پر گواہی دے گا؟ انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے۔ یعنی مجھے یہ کہنے کا حق دیجیے کہ قرآن مجید کو بطور کتاب کو نازل کیا گیا تو اس کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پیغمبر کی رسالت کو اسٹیبلش کیا جائے، پیغمبر اکرم کی نبوت کو اسٹیبلش کیا جائے، یعنی یہ سب سے بڑا علمی معجزہ ہے تو پروردگار عالم نے نازل کیا کہ اگر یہ نہ ہو تو باقی تمام تر چیزیں وہ روایت معجزہ ہے، وہ بیان معجزہ ہے، ہم سب مانیں گے، لیکن جب کسی کے سامنے پیش کرنا ہوگا تو وہ ایک بیان ہے، وہ ایک روایت ہے، مگر جب آپ کوئی زندہ معجزہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے انکا لمن المرسلین، اے حبیب یہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، پہلی گواہی، اور دوسری گواہی کہ علی صراط مستقیم، کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، اس بات کی گواہی بھی دے رہا ہے۔ آپ رسولوں میں سے ہیں یعنی آپ کا دعوی رسالت سچا ہے، آپ صراط مستقیم پر ہیں یعنی خطا اور گناہ کا کوئی امکان نہیں ہے، آپ معصوم ہیں۔ تو ان جملوں کے اندر پروردگار عالم نے قرآن مجید کی گواہی کو پریزنٹ کیا ہے دونوں عنوانات سے، رسالت کے اس بات کے لیے بھی اور نبی کی عصمت کے اس بات کے لیے بھی۔ کیا فقط اتنا ہی ایک گواہ ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی بات آگے آئے گی انشاءاللہ، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی یہ اہمیت مسلم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم سورہ بقرہ میں آغاز ہی میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے اندر شک کوئی نہیں، یہ دعویٰ کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے اندر شک کوئی نہیں۔ اور پھر چیلنج، یہ پہلی آیت ہے، اور پھر اس کے بعد چند صفحات آپ پلٹ کر دیکھیں تو پروردگار عالم آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ ہم نے کہا تھا کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اب اگلی بات سنو، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے، اگر تمہیں شک ہے، وہ ہمارا دعویٰ ہے کہ کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، لیکن اگر تمہیں شک ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اس میں شک ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے عبد اور اپنے بندے پر، تو ہم پوری کتاب لانے کا مطالبہ نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری کتاب کا جواب لے آؤ، نہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کسی ایک سورے کا جواب تم لے آؤ، دعوی رسالت سے ہم دستبردار کروا لیں۔ آپ نے زندہ معجزے کا انداز دیکھا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ، اگر جواب لے آئے، فیصلہ کرنے والے ماہرین کا انتخاب بھی خود کرو، اگر وہ مہارت رکھتے ہیں، ان کی مہارت اسٹیبلش ہے، وہ فیصلہ خود کرے،
بیٹھیں اور بات کریں اور دیکھیں کہ کیا واقعاً ادبی شہپارے کے عنوان سے کوئی کلام اس کا مثیل اور عدیل اور نظیر بن سکتا ہے؟ جب مان لو کہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بعد قبول کرو کہ یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے، رسول خدا کا بھیجا ہوا۔ ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، واتقوا النار التي، تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسانوں نے بھی بننا ہے اور پتھروں نے بھی بننا ہے۔ آپ غور فرمائیے برادران عزیز۔ ہاں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی جہت کیا ہے؟ بہت ساری جہتیں ہیں، جو خبریں دی گئی ہیں ان میں سے کوئی غلط ثابت ہو، جو مستقبل کی خبریں دی گئی ہیں کوئی غلط ثابت ہو۔ فصاحت اپنی جگہ پر، بلاغت اپنی جگہ پر، ایلوکوینس اپنی جگہ پر، جو لفظوں کا انتخاب ہے اس کا انتخاب، اس کا استعمال، اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ برادران عزیز سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ اگر کوئی ماہر ہے تو وہ اس کے اوپر گفتگو کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہی ہمیں ہمیشہ ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے کہ میر انیس کا کلام کس معیار پر گفتگو کون کرے گا؟ وہ کہ جس کو شعر و سخن سے شغف ہے، رغبت رکھتا ہے، وہ شاعری کی سمجھ رکھتا ہے، وہ سخن فہم ہو، سخن شناس ہو، تب تو وہ گفتگو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس مارکے کے بارے میں اسے کوئی اطلاع ہی نہیں ہے، اس وادی کا وہ مسافر ہی نہیں ہے، تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ اس میں گفتگو نہیں کر پائے گا۔ قرآن مجید کئی جہت سے معجزات، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، مگر سامنے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے مستقبل کی بہت سی خبریں دی، ان میں سے کوئی ایک تو بتائیے کہ جو غلط ثابت ہوئی ہو۔ سورہ روم جہاں شروع ہوتا ہے وہاں پروردگار عالم نے کہہ دیا کہ غلبت الروم، یہ ماضی کی خبر کہ روم مغلوب ہو گیا، یہ خبر ماضی کی خبر کہ یہ ہوا اور اسی زمانے کے اندر ہوا تھا۔ بھئی قریب کی بات ہے کہ روم مغلوب ہو گیا، آتش پرستوں کے ہاتھوں، فارس کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد کچھ سال گزریں گے کہ پھر غالب آ جائے گا۔ یہ ہے مستقبل کی خبر۔ یہ ریکارڈڈ جو ڈیٹا ہے اس کے اندر آپ چیک کر لیجیے کہ جو قرآن مجید نے خبر دی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی یا غلط ثابت ہوئی۔ تو ایک پیمانہ یہ ہے کہ قرآن نے جو مستقبل کی خبریں دی تھی ان کو اسیس کر لیا جائے۔ قرآن از اوپن فار اسیسمنٹ، قرآن اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ چیک کر لو۔ اچھا پھر اگر کوئی کہے کہ جناب یہ تو چلیے ٹھیک ہے، اس زمانے میں یہ خبر ماضی کی تھی اور پھر بعد میں یہ ہو گیا، مگر اب ہمارے لیے تو پھر واپس ماضی کی خبر۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز پیش کرتا ہوں کہ جو اس وقت بیان کی گئی تب بھی مستقبل کی خبر تھی اور آج بھی مستقبل کے بارے میں اعلان ہے، اور وہ کیا کہ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، انا شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر رہے گا، آپ کے پاس کوثر رہے گا۔ ان کے پاس اگر امکان ہے تو کوثر کا جواب لے آئیں۔ مجھے خطیب کا جملہ یاد آیا کہ پروردگار عالم نے چیلنج کر دیا کہ کوثر کا جواب لے آؤ، اور سمجھا دیا کہ جب تم کوثر کا جواب نہیں لا سکتے تو ساقی کوثر کا جواب کہاں سے لانا؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اسی بنیاد میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں، یاد رکھیے گا کہ سعادات کا وجود قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ظاہر ہے کہ سورہ کوثر پر اس وقت کوئی مفصل گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ جتنے مظالم اور مسائل ہیں ان کے بعد قطعاً تشیع کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا اور سعادات کو تو بالکل ختم ہو جانا چاہیے۔ ذرا دیکھیے کہ امام فخر الدین رازی کے کیا الفاظ ہیں، تفسیر کبیر کے اندر انہوں نے لکھے۔ یہ اسی لیے تو تھا کہ اپنے پرائے جتنے بھی ہیں وہ اس بات کو ایگزامن کریں۔ وہ کہتے ہیں سورہ کوثر کی ذیل میں، آیت الکرسی کی سورہ کوثر کی جو پہلی آیت اس کے ذیل میں کہ کوثر کثرت اور اولاد کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں فانظر کم قتل من آل محمد، کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ کتنے ہیں جو آل محمد میں سے قتل کرتے ہیں، کتنے ہیں۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ کتنے ہیں کہ جو قتل کر دیے گئے تو صاحب علم ہے، کربلا ان کے سامنے، بنو امیہ کے مظالم ان کے سامنے، بنو عباس کے مظالم ان کے سامنے،
اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا دیکھو کہ کتنے ایسے ہیں کہ جو قتل کر دے گا. ثم العالم ممتلئ منہم، پھر اس کے بعد دنیا پر نظر ڈالو تو تم کو پوری دنیا بھری ہوئی نظر آئے گی آل محمد کے ماننے والوں سے بھی اور فاطمہ زہرا کی اولاد سے. اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ جو نظر آئیں گے وہ ایسے ویسے نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ان میں کیسے جگمگاتے ہوئے ستارے تمہیں نظر آتے ہیں کہ جو انہوں نے نام لیے. ان ناموں کے اندر کون کہ ذرا دیکھو باقر ہیں تو ان میں سے صادق ہیں تو ان میں سے کاظم ہیں تو ان میں سے رضا ہیں تو ان میں سے نفس زکیہ ہیں تو ان میں سے. یہ سارے نام انہوں نے لکھے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح سے امام فخر الدین رازی اپنے زمانے میں دیکھ رہے تھے آپ اپنے زمانے میں دیکھیے اور دیکھیں کہ جو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو یہ سچ ثابت ہوا یا نہیں ہوا. جب یہ سورہ نازل ہوا تب تو یہ دعویٰ تھا. اس کے لیے ضروری تھا کہ زمانہ آگے بڑھتا کوئی ظلم نہ بھی ہو تب بھی اولاد کا اتنے زمانے تک بچ جانا اور منظر عام پر رہنا معجزہ. کوئی ظلم نہ پھر بھی اگر ایک نسل جو ایک بیٹی سے آگے بڑھی ایک نسل جو ایک بیٹی سے آگے بڑھی اس کا بچ جانا معجزہ ہے. لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ وہ ایک بیٹی جس اولاد کو اس دنیا میں لا رہی ہے اس پر مظالم کتنے آئے. اور پھر اس کے بعد ہر جگہ کہیں ہمیں رضوی کہیں نقوی کہیں تخوی کہیں جوادی کہیں آبدی کہیں زیدی. کہ یاد رکھیے گا برادران عزیز میں قطعاً مبالغہ نہیں کر رہا کہ پروردگار عالم نے اس نسل کو اپنی کتاب کی حقانیت کے ثبوت کے طور پر قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ کیا. اب اس کے بعد صرف اسی ایک بنیاد کے اوپر آپ اسیس کر لیجیے کہ پروردگار عالم نے دو دعوے کیے تھے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اور جو آپ کے دشمن ہیں وہ ابتر رہے ہیں. جو آپ پر طنز کر رہے ہیں کہ آپ ابتر ہیں ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ ابتر نہیں ہے. آپ کوثر کے حامل ہیں اور وہ ابتر رہے ہیں. بلا نسل بلا عقب ہو رہے ہیں. اور پھر یہ امام راضی کے الفاظ کہ ایک طرف ان کو دیکھو تو دنیا بھری بھی نظر آتی ہے پھر بتاؤ کہ بنو امیہ اور بنو عباس میں سے بھی کوئی باقی ہے. یوبا بہی یعنی وہ مظالم ڈھانے والے اپنے تمام تر ظلم کے بعد مٹ گئے صفحہ ہستی سے اور جن کو دیواروں میں چنوایا جا رہا ہے وہ باقی ہیں. یہ پیغمبر اکرم کی رسالت کا ثبوت نہیں ہے تو اور کیا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز جو میں آج کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا دیکھیے اس انداز سے کہ ساتویں امام کے زمانے میں کیا ہوا, چھٹے امام کے زمانے میں کیا ہوا, منصور دوانکی نے کیا مظالم ڈھائے ہیں. بغداد کی دیواروں میں گارا بنانے کے لیے پانی کی جگہ سادات کو ذبح کر کے ان کا خون شامل کیا گیا. اتنے مظالم اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اس نسل ختمی مرتبت اگر باقی رکھا ہے تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے. درود بھیجیے گا محمد برائے خوشنودی شہزادی کونین ام ابیہا ام الفضائل ام العلوم آیت اللہ العظمی حجاب اللہ خاتون محشر صدیقۃ الکبریٰ راضیہ مرضیہ ام الفضائل شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا بطول عذرا بلندتر صلوات. ظاہر ہے کہ ایک بات تو میں لائٹر نوٹ پہ عرض کر رہا ہوں
اور بالکل بھی آپ محسوس مت کیجیے گا، میں تو ظاہر اپنے بزرگ کی قدر کرتا ہوں، مگر اتنا تو آپ کو یقین ہے کہ میں ان کو لے کر نہیں آیا ہوں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کیا پڑھا ہے آپ؟ بہت شکریہ، واہ 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 واہ، ایک مرتبہ اور درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیجیے گا محمد۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، یہ پھر ایک مرتبہ میں استعارہ لے رہا ہوں جناب علامہ سید علی نقی صاحب سے، مستعار ان کا ایک جملہ، تو فرماتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی کہنا چاہے تو ایک رخ سے وہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، وہ ایک رخ سے کہا جا سکتا ہے۔ اور وہ کون سی جہت ہے؟ وہ یہی جہت، ہر چیز کافی ہوتی ہے اپنی جنس اور اپنی نوع کے اعتبار سے، اپنی جنس کے اعتبار سے وہ کافی ہوتی ہے۔ اگر اس رخ سے دیکھا جائے آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ کون سی جہت ہے، وہ کون سا رخ ہے، ابھی میں آپ کی خدمت میں ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں۔ اور ظاہر ہے کہ آج میں آپ کو 1 گھنٹے سے زیادہ کی زحمت دینا نہیں چاہتا، لیکن میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس دعوے کو کتنا جسٹیفائی کروں۔ کیا کہنا ہے قبلہ، کیا کہنا ہے محمد، کیا کہنا ہے محمد صلوات کہ اس رخ سے اگر آپ دیکھیں تو واقعاً جتنے بلند آہنگ سے آپ کہیں گے تو میں بھی یہ کہہ دوں گا کہ ہاں قرآن کافی ہے۔ اور وہ کیا رخ ہے؟ وہ رخ یہ ہے، یہ علامہ کی دی ہوئی مثال ہے، وہ ظاہر ہے کہ لکھنؤ کے تھے تو انہوں نے اپنے انداز سے ہی یہ مثال دی، اور کمال مثال۔ وہ فرمانے لگے کہ میرا یہ طریقہ کار ہے، دستور ہے کہ میں ناشتے میں 1 پیالی چائے پیا کرتا ہوں۔ تو جتنے بھی میرے میزبان ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ میں 1 پیالی چائے ناشتے میں لیتا ہوں۔ تو جب ناشتے کا وقت آیا تو میرے میزبان نے 1 کپ چائے میرے سامنے رکھ دیا اور میں نے چائے کی پیالی پی۔ اب انہوں نے دوسری پیالی میرے سامنے بڑھائی تو میں نے کہا کافی ہے۔ کیا لطیف مثال ہے بھائی، واہ واہ واہ۔ دوسری پیالی چائے کی انہوں نے آگے بڑھائی تو میں نے کہا کافی ہے۔ تو مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ کافی کا یہ مطلب سمجھا۔ اب اس کے بعد جب دوپہر کا وقت آیا تو ہم کھانے کا انتظار کر رہے تھے، یہ واقعہ کہیں ہوا نہیں ہے، ایک مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو دوپہر کا وقت آیا تو امکان تھا کہ لنچ کا کوئی انتظام ہوگا، مگر لنچ کا کوئی انتظام نہیں ہوا، کھانا نہ دارا۔ تو 1-1.5 گھنٹہ ہم نے صبر کیا، پھر اس کے بعد جتنے احتیاط کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کھانے کا سوال کیوں پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے کہا وہ آپ نے کہا نہیں تھا کافی ہے۔ تو دوپہر کا کھانا بھی گیا، پھر اس کے بعد رات کا ڈنر، اس کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ کیوں کہ وہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اب سونے کا وقت آیا تو بستر نہیں ہے، تکیہ نہیں ہے، سردی کا موسم ہے، لحاف نہیں ہے، رضائی نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا سونے کا تکیہ، لباس، بستر کچھ بھی نہیں؟ اب وہ آپ نے کہا تو تھا کہ کافی ہے۔ تو بھائی میں نے صبح کے ناشتے میں چائے کی 1 پیالی کے لیے کہا تھا کہ کافی نہیں ہے۔ تو ہر چیز اپنی جنس کے لیے کافی ہوتی ہے، دوسری چیزوں سے کفایت نہیں کرتی ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ جناب عالی اس کے بعد نہ دوپہر کے کھانے کی ضرورت ہے، نہ رات کے کھانے کی ضرورت ہے، نہ سونے کے وقت بستر کی ضرورت ہے؟ یہ آپ نے کافی کا کیا مطلب نکالا؟ آپ نے بہت فرمایا برادران عزیز۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کافی ہے تو بے شک قرآن مجید اس اعتبار سے کافی ہے کہ جب وہ کتاب ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور الہامی کتاب کی ضرورت نہیں۔ یہ معجزہ ہے، اور ایسا دائمی معجزہ ہے کہ جیسے قیامت تک پیغمبر اکرم کی رسالت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے یہ کتاب کافی ہے، جی ہاں کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زبور کی ضرورت نہیں،
کافی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ توریت کی ضرورت نہیں، کافی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انجیل کی ضرورت نہیں، مگر اس بے حیائی کی کوئی گنجائش نہیں کہ پیغمبر کہیں کہ مجھ سے نوشتہ لے لو اور تم کہو کتاب کافی ہے۔ آپ نے غور فرمایا قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے کتاب کو آپ پر نازل کیا، وہاں پر بھی پروردگار عالم نے جب یہ کہا تو صاحب نے کہا آپ پر نازل کیا، یہ نہیں ہے کہ بس کتاب کے اوراق کو لے لو اور میرے نبی کو نظر انداز کر دو، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں برادران عزیز، ایک ایسا موقع آیا تھا کہ جب پیغمبر اکرم کہہ سکتے تھے، یعنی پھر بھی پیغمبر اکرم کی زبان سے یہ جملہ نہیں آیا، پھر بھی نہیں کہا پیغمبر اکرم نے کہ بعد میں کوئی اس کو مس یوز نہ کرے۔ ایک ایسا موقع تھا متفق علیہ، اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، دارمی کو دیکھیے، دیگر کتابوں کو دیکھیے، آپ کو مل جائے گا، نام میں نہیں لوں گا کسی بھی بزرگ کا، احتیاط کے ساتھ گفتگو کروں گا، مگر یاد رکھیے یہ ہوا کہ جب پیغمبر اکرم کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے، مگر ذرا دیکھیے کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک بزرگ، ان کو توریت کا کوئی نسخہ کسی یہودی دوست سے مل گیا ہوگا، نام میں نہیں لے رہا، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے توریت کا کوئی نسخہ تحریف شدہ صحیح مگر مل گیا، اور جب ان کو وہ مل گیا تو اس کو پھر وہ پیغمبر اکرم کے سامنے لیا، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے توریت کا نسخہ ملا، اور لہک لہک کر پڑھنے لگا، تعریف کرنے لگے کہ کیا اسلوب ہے اور کیا الفاظ ہیں، بہت خوش ہونے لگے۔ اور جب وہ پڑھ رہے تھے تو پیغمبر اکرم کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا، یعنی میں پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ رحمت للعالمین کا چہرہ ہے، پیغمبر اکرم غضبناک ہو رہے تھے، کہہ کچھ نہیں رہے، غصے میں ان کے سامنے توریت کو لہک لہک کر پڑھا جائے اس کے الفاظ، اور جب پیغمبر اکرم کا چہرہ متغیر ہے، کوئی توجہ بھی نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم کا ری ایکشن کیا ہے، اور ایسے میں ایک دوسرے بزرگ آ گئے جن کی بات ان کو زیادہ سمجھ میں آتی تھی، ہم فکر ہونے کی وجہ سے، ہم مزاج ہونے کی وجہ سے، ہم رنگ ہونے کی وجہ سے، تو ان کی بات ان کو زیادہ سمجھ میں آتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ افسوس تمہارے حال پر، پیغمبر اکرم کے چہرے کی طرف بھی تو نظر کرو کہ پیغمبر اکرم غضبناک ہو رہے ہیں۔ یہ وہ منزل تھی کہ جہاں پر انہوں نے پیغمبر اکرم کو دیکھا، اور پھر بہرحال زبان پر یہ جملہ آ گیا کہ اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے غضب کے مقابلے میں بھی اور اللہ کے رسول کے غضب کے مقابلے میں۔ یہ جملہ تو انہوں نے کہہ دیا۔ اب ذرا سنیے، وہ تو توریت پڑھ رہے تھے، ذکر تو قرآن کا ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم کیا ارشاد فرمانے، ذرا سنیے، لو کانا موسیٰ حیًّا، یہ توریت کس پر نازل ہوئی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام پر نا۔ یاد رکھنا، آج اگر موسیٰ زندہ ہوتے ما وسعہ الا اتباعی، تو ان کے پاس بھی کوئی گنجائش نہ ہوتی سوائے اس کے کہ وہ میری اتباع کر کے نجات کو حاصل کرے۔ ان کے پاس بھی کوئی گنجائش نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ میری اتباع کرتے۔ میں تمہارے پاس بیضائے نقیہ لے کر آیا، ایک روشن شریعت، ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ جس کا کوئی مثل و مماثل ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ موقع تھا کہ پیغمبر اکرم کتاب کا ذکر کرتے، مگر پیغمبر اکرم نے صرف کتاب کا ذکر نہیں کیا، اپنا ذکر کیا، اپنا ذکر کیا۔ ما وسع الا اتباعی، میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یعنی پیغمبر سمجھانا چاہ رہے ہیں، اگر موسیٰ کے لیے کتاب کافی نہیں ہے تو تم جیسوں کے لیے کتاب کیسے کافی ہو سکتی؟ اب ظاہر ہے کہ وہ تو توریت کا نسخہ لے کر آ گئے تھے، تو پیغمبر اکرم نے موسیٰ کا ذکر کیا، مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ پروردگار کو اپنے صادق نبی کی خبر کی صداقت کا عملی مظاہرہ بھی کروانا۔ موسیٰ علیہ السلام تو انتقال کر گئے،
مگر کوئی ایک ہم پلہ موسیٰ نبی زندہ ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب ذکر ہوتا ہے تو موسیٰ اور عیسیٰ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ردیف ہم پلہ. جب موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ساتھ میں ذکر آتا تو وہ تو نسخہ لے کر آ گئے تھے توریت کا, تو موسیٰ کا ذکر کیا, ورنہ موسیٰ یا عیسیٰ. تو پیغمبر نے کہا موسیٰ اگر زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنا ہوتی. موسیٰ زندہ نہیں ہے اس لیے اتباع کا سوال نہیں ہے, مگر عیسیٰ علیہ السلام تو چرخے چہاروں پر موجود ہیں. تو پروردگار عالم نے شاید اسی دن کے لیے ان کو زندہ رکھا ہے کہ میرے نبی کا کوئی برحق جانشین ایسا ہو کہ جس کے پیچھے آ کر عیسیٰ نماز پڑھ کر دکھائے. کبا امامکم منکم, پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں عیسیٰ آئیں گے اور ان کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ میرے برحق خلیفہ کے آگے آ کر کھڑے ہو جائیں اور ان کو نماز پڑھوائیں. وہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے. تمہارا امام تم میں سے ہوگا, مہدی کے پیچھے کھڑے ہوں گے, مہدی کے آگے کھڑے نہیں ہوں گے. تو جب 12ویں امام کے پیچھے عیسیٰ نبی کو اتباع کرنا پڑ رہی ہے تو کوئی پیغمبر اکرم کے آگے کیسے ہوگا؟ اور یہیں پر وہ نقطہ بھی میں آپ کے سامنے ضرور بیان کرنا چاہوں گا جو علماء کرام نے واقعاً فساد و بلاغت کے ذریعہ بہا دیے کہ کوئی کہتا ہے کہ مولا کو اس نے نماز پڑھا دی اور مولا کو اس نے نماز پڑھا دی. تو وہ کبھی غور تو کرے کہ معصوم عیسیٰ علیہ السلام 12ویں کو نماز نہیں پڑھا سکتے تو باقی امتی پہلے کو نماز کیسے پڑھا سکتے؟ برادران عزیز, میں مولا علی تک آیا اور مولا علی سے جناب علی اصغر تک ہمیں جانا ہے. پیغمبر اکرم کربلا کو یاد کر کے رو رہے تھے. یعنی آج چھوٹے شہزادے کا ذکر کرنا ہے, گہوارہ بھی برآمد ہوگا, مگر آپ اندازہ کیجئے کہ پیغمبر اکرم کتنے غمگین تھے شہادت سے پہلے بھی, شہادت کے دن بھی, اور اس سے اندازہ کیجئے کہ آج تک پیغمبر اکرم کتنے غمگین ہوں گے. جناب ام سلمہ والی اس روایت کو کبھی نظر انداز مت کیجیے گا, بہت اہم روایت ہے, بہت ہی اہم ہے. جو ساستہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو جناب ام سلمہ نے عاشور کے دن 61 ہجری آپ میں دیکھا اور اس عالم میں دیکھا کہ سر پر امامہ نہیں تھا. پیغمبر اکرم کا دستور تھا, طریقہ کار تھا کہ پیغمبر اکرم امامہ پہنا کرتے تھے. یہ بہت کم ہوتا تھا کہ پیغمبر اکرم امامہ نہ پہنے. جناب ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ پیغمبر اکرم امامے کے بغیر ہیں, سر کے بال نظر آ رہے ہیں اور اس پر گرد پڑی ہوئی ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ پیغمبر اکرم کے لباس پر خون کے نشان ہیں. اور میں نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ کی کیا کیفیت ہے؟ پیغمبر اکرم نے جواب دیا, اے ام سلمہ عاشور کا دن ہے کربلا میں, حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کے سب شہید کر دیے. جناب ام سلمہ نے دیکھا کہ ایک شیشی ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم نے خون جمع کیا ہوا ہے. آنکھ کھلی اور دیکھا کہ وہ شیشی کے جس کے اندر پیغمبر اکرم نے امانتاً خاک کربلا کو رکھوایا ہوا تھا وہ بھی اب تازہ خون بن کر جوش میں آ گیا. دیکھیے برادران عزیز, جب پیغمبر اکرم خون جمع کر رہے ہوں گے تو کس کس کا خون ہوگا؟ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم اگر کربلا کے شہداء کا خون جمع کر رہے تھے تو کن کن کا خون جمع کیا ہوگا؟ اصحاب وفا کا خون بھی جمع کیا ہوگا, علی اکبر کے سینے سے ابلتا ہوا خون بھی جمع کیا ہوگا, عباس کے بازوؤں کا بہتا ہوا خون بھی جمع کیا ہوگا, حسین کے گلے سے اگلنے والا اور نکلنے والا خون بھی جمع کیا ہوگا. مگر مجھے نہیں معلوم کہ اصغر کے خون کو پیغمبر اکرم نے کیسے جمع کیا, کہ جس خون کو حسین مظلوم نے اپنے چہرے پر یہ کہہ کر ملا. تو میں اسی طرح اپنے جد مصطفیٰ سے ملاقات کروں. دیکھیے کربلا کے اور کربلا کے بعد کے جن واقعات کو بہت زیادہ یاد کیا ہے سید سجاد. آپ جانتے ہیں یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ پہنچا ہے تو 35 برس تک سید سجاد
معاشی بات ہے، گریہ کرتے رہے. تو جن واقعات کو بہت زیادہ یاد کیا ہے وہ کون سے واقعات؟ جب کسی نے پوچھا سب سے زیادہ ظلم کہاں پر ہوئے تو سید سجاد نے کہا الشام. الشام الشام شام کو یاد. مولا شام میں کیا ہوا گا؟ وقاد و ذلیلا فی دمشق کأننی عبد من الزنج غاب عنہ نصیب. مجھے اس طرح سے پھرایا جا رہا تھا، کھینچا جا رہا تھا کہ جیسے زنج کے دل کو دینم کے کسی غلام کو کھینچا جاتا ہے، جس کا نہ کوئی والی ہو، نہ کوئی وارث ہو، نہ کوئی صحابہ، اس کا کوئی یار و مددگار نہیں، اور بیویوں کے سروں میں چادر نہیں. بازاروں میں لے جایا جا رہا تھا، درباروں میں لے جایا جا رہا تھا. شام کے مسائل کو سید سجاد نے بخشا. اور کیا یاد کیا؟ حسین کی پیاس کو بہت یاد کیا، بہت یاد کیا حسین کی پیاس. جب کھانا سامنے لا کر رکھا جاتا تھا تو سید سجاد تناول کرنے میں بس و بیش سے کام ہوتا تو مولا کھانا کھا لیا. قتل ابو عبداللہ الحسین جائے، میرا بابا حسین بھوکا کھا رہا ہے، کیسے کھا رہا؟ تو مولا پانی پی لیجیے گا. قتل ابو عبداللہ الحسین عطشان، میرا بابا پیاسا سے کہا کرتا میں کیسے پانی پیوں؟ شام کو بہت یاد کیا، حسین کی پیاس کو بہت یاد کیا، حسین کی بھوک کو بہت یاد کیا، اور کس کو بہت یاد کیا؟ اس ششماہے کو بہت یاد کیا، علی اصغر کو بہت یاد کیا. اور یہ ایسے ہی نہیں تھا. جب حسین مظلوم رخصت آخر کے لیے سید سجاد کے پاس آئے تھے تو سید سجاد سے کہا تھا اے بیٹا سید سجاد، جب وطن واپس جانا اور ہمارے چاہنے والوں سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا شیعتی ما ان شربتم ما اسبن فاسکروا. اے ہمارے چاہنے والوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کرنا. او سمعتم بے غریب او شہید فانتبونی. اور اگر سنو کبھی کہ پردیس میں کوئی مسافر مارا گیا تو اس پردیسی مسافر کا ماتم بعد میں کرنا، اپنے پردیسی امام کا ماتم پہلے. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون. اے کاش کہ تم کربلا میں عصر عاشور ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. کیا دیکھتے کہ کیف استسقی لطفل، کہ کیسے میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہوں. کیف استسقی لطفل، کیسے میں اپنے طفل شیرخوار کے لیے پانی مانگ رہا ہوں. تو ابو یرحمونی، انہوں نے رحم نہیں کھایا، میرے اصغر کو پانی نہیں دیا، تیر ستم سے سیراب کی. امیر مختار کا زمانہ ہے اور جناب مختار شہداء کربلا کے قاتلوں کو گرفتار کرتے ہیں، اقبال جرم کرواتے ہیں اور پھر ان کو سزا دیتے ہیں، تحقیق کر دیتے ہیں. سید سجاد اپنے بابا کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے 35 برس تک ماتم کرتے رہے. مختار کا زمانہ کربلا سے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہے. یزید کی موت کے بعد توابین کی تحریک اور پھر جناب مختار کا قیام. اور جب جناب مختار نے کوفہ کے اندر حکومت کو اسٹیبلش کر لیا تو جو قاتلین حسین ہیں ان کو پکڑ کر گرفتار کیا، اقبال جرم کروایا. اور یہ سارے کے سارے وہ تھے، خولی ہو، سنان ہو، حنس، جتنے بھی ان سب نے اپنے اپنے کارنامے اپنی دانش میں لکھ کر ابن زیاد کے پاس جمع کروائے انعام لینے کے لیے کہ ہم نے کربلا میں یہ کیا، ہم نے کربلا میں یہ کیا. اور یہ ساری فائلیں، یہ سارا ریکارڈ، یہ سارے دفاتر جناب مختار کو مل گئے. تو جناب مختار کہتے بھی تھے کہ اقبال جرم کرو اور جو تم کہو گے اس کو میں میچ کروں گا. جو تم نے اپنی کارگزاری خود لکھ کر جمع کروائی تھی اس کے ساتھ میں اس کی سنکرونائزیشن کروں گا اور پھر اس کے بعد تمہیں سزا دی جائے گی. اور جتنے بھی آتے تھے وہ پہلے اقبال جرم کرتے تھے. ایسے میں ایک شخص کہ جب قاتلان امام حسین کو گرفتار کیا جا رہا تھا، ایسے میں ایک شخص کوفہ سے مدینہ آیا. اور مدینہ جب آیا تو سید سجاد سے ملاقات کی. اور جب سید سجاد سے ملاقات کی تو سید سجاد تو سوگ کی حالت میں. رسمی گفتگو کے بعد سید سجاد نے سوال کیا کوفہ کا کیا، مختار کا کیا معاملہ ہے؟ اس شخص نے کہا مولا میں کیا بتاؤں، مختار قاتلان حسین کربلا کے مجرموں کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر سزا دیتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. سید سجاد نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکا دیا اور پھر اپنا چہرہ بلند کیا اور کہنے لگے حرملہ پکڑا گیا.
ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولا میں حیران ہوں کہ آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا, آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں سوال نہیں کیا. حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں بھی سوال نہیں کیا. آپ نے پوچھا تو اس ننھے مجاہد کے قاتل کے بارے میں پوچھا. آپ کو معلوم ہے سید سجاد کا جواب کیا دیا؟ سید سجاد کہتے ہیں وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا. تمہارا کیا خیال ہے وہ تیر صرف اصغر کو لگا؟ وہ تیر ہم آل محمد کے دل کے پاس. نہ ہم اس ننھے مجاہد کو بھول سکتے ہیں, نہ اس معصوم کے خون کو بھول سکتے ہیں, نہ اس کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں. وہ شخص ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مولا اب تک حرملہ تو نہیں پکڑا. بہت کم ہے تہذیب آل محمد میں بددعا دینا ہے, مگر کہیں کہیں آپ کو یہ مل جائے گی. سید سجاد نے اس موقع پر حرملہ کو بددعا دی کہ خدا اسے عذاب کا شکار کرے. اور یہاں سے یہ شخص واپس کوفہ واپس آیا, اور جب کوفہ میں داخل ہوا ہے دربار پہنچا, جناب مختار بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک حرملہ کو گرفتار کر کے لایا گیا. جیسے ہی اس نے حرملہ کو گرفتار دیکھا نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر, اور اتنا زور سے اس نے کہا اللہ اکبر کہ مختار کی توجہ اس کی طرف گئی. اور پھر پوچھا مختار کہ خدا کی کبریائی اور بڑائی میں کوئی شبہ نہیں ہے, مگر یہ اس وقت نعرہ تکبیر لگانے کا کوئی خاص سبب؟ یہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا امیر میں کیا بتاؤں, میں بس مدینے سے کچھ دیر پہلے ہی واپس آیا ہوں. وہاں میری ملاقات سید سجاد سے ہوئی, میں نے آپ کے کارنامے بتایا. سید سجاد نے صرف اتنا پوچھا حرملہ پکڑا؟ جب میں نے کہا کہ نہیں پکڑا گیا تو سید سجاد نے بددعا دی, اور یہاں پر میں آیا ہوں اور میں نے دیکھا کہ حرملہ گرفتار ہے. میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیا. مختار نے اتنا سنا اور زار زار رونے لگے. حرملہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے حرملہ بتا تو نے کربلا کے اندر کیا کیا؟ اے حرملہ بتا تو نے کربلا کے اندر کیا کیا؟ حرملہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے امیر جو سزا دینی ہے دے دے, مجھے قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کر دے, مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا کے اندر کیا کیا. مختار کہتے ہیں تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے کربلا کے اندر کیا کیا. اور اب حرملہ کہتا ہے امیر میرے پاس 7 تیر تھے جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے, بس 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے. کا بتا پہلا تیر تو نے کس پر رہا کیا, کس کو مارا پہلا تیر؟ حرملہ کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا جب عباس مشق سکینہ بھر گیا. جب عباس مشق سکینہ کو بھر کے خیموں کی طرف جا رہے ہیں, لشکر روکنا چاہتا تھا, عباس کسی سے نہیں رک رہے, کسی طرح نہیں رک رہے. اور ایسے میں عمر صاحب نے مجھے کہا اے حرملہ یہ مشق خیمے میں نہیں جانی چاہیے. میں نے 3 بھاگ کا تیر کمان میں جوڑا اور جب رہا کیا وہ تیر جا کر پیوست ہوا مشق سکینہ میں, مشق سے پانی بہا اور پھر عباس گھوڑے کو سنبھل نہیں سکے. عباس زمین کربلا پر گرے. مختار روتے جاتے اور کہتے بتا تو نے دوسرا تیر کس پر چلایا؟ اس نے دوسرے تیر کو اسکپ کر دیا, وہ تیسرے تیر کو اگلا تیر کہہ کر بتاتا ہے اے امیر اگلا تیر میں نے اس پر چلایا کہ جب زہرا کا لال حسین جو جناب پر ڈگمگا رہا, حسین سر سے